لوگوں کو ماضی میں لے جاؤں، میں لوگوں کو بہت پیچھے لے جاؤں. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی ایک جملہ ادا کر دیا، اس کو سیاسی بنا دیا گیا، اس کو سیاسی بنا کے پورے سندھ میں ہنگامے کروا دیے گئے. ٹھیک ہے جی. اور اس دن میں خاموش رہا، لیکن میں آج یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن وہ ہنگامے ہوئے، ٹھیک ہے، اور مجھے گالیاں دی گئیں، اس دن سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہ دیکھا کہ کس کس علاقے میں کتنے لوگ سڑک پہ آ کے ہنگامے کر رہے ہیں. اس دن سے تیاری شروع ہوئی تھی، جس دن میرے خلاف جلوس نکل رہے تھے، سندھی ٹوپی ڈے اور یہ سارا، کس علاقے میں ہنگامے ہو رہے ہیں، کہاں پہ کیا. کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جو کچھ ہوا تھا، وہ ابھی تک ایک راز ہے کہ کن لوگوں نے کروایا تھا، اور وہ راز بھی عنقریب کھلے گا کہ وہ آگ کس نے لگوائی تھی، ٹرینیں کیسے جلنی تھی، بہت کچھ آئے گا سامنے. سرباز بلوچ کون تھا، بی بی کا قتل آئے. یہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں ایک کارڈ نکلنے کی دیر ہے، اور کارڈ ایک ہاؤس آف کارڈ گرے گا پورا کا پورا. جی. ایک خاندان کے خلاف نہیں، بدماشیہ کے خلاف. ایف آئی اے کے آفیسرز گرفتار ہوں گے. چند لوگ ایف آئی اے کے، آج میرے خاص جو وزیر داخلہ کا اجلاس ہوا ہے چودھری صاحب کا، اس میں وہ جو ہے وہ طلال چودھری کہتے ہیں کسی کی خواہش میں نہیں آئے، کسی کی خواہش پہ نہیں آئے گا. طلال چودھری صاحب آئے گا عوام کی خواہش پہ، عجیب قسم کے بیان دے رہے ہیں. اچھا، تو وہ بہرحال وہ جو ہے وہ اور قانون کے تحت آئے گا، اور عوام کی خواہش اور قانون ایک ہی بات کر رہا ہے اس وقت. جی. ٹھیک ہے نا. قطری خط جو ہے اس کو ایک مذاق ہے. قطری خط مطلب اب یہ نہ ہی بلوائیں، تو غائب ہو جائیں کہیں تو بہتر ہے، ان کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں تو. اچھا، بات یہ کہ ایف بی آر کے ہاتھ میں مکمل پاورز، جی. منی لانڈرنگ، میڈیا کی شخصیات، خانان کالیہ، چاہے چودھری صاحب اپنے عہدے پہ ہوں یا نہ ہوں، یا جو بھی آگے سیٹ اپ بنے، کسی اور کو بنائیں، کیا بنائیں، کسی اور کو وہ بنانا نہیں چاہیں گے. میاں نواز شریف صاحب اس دوران ہنگامہ آرائی کروائیں گے. بالکل وہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم کے بانی جو تھے، ایک بڑے کمپوزڈ، بہت ان کی شخصیت کمپوز، یعنی اپنے آپ کو قابو رکھ کے وہ بات کرتے تھے. جی. ایک مرحلہ آیا جب یہ آپریشن شروع ہوا، اور اس وقت یہ تھا کہ ایک دور ایسا تھا جب ملک کا صدر ان سے بات کرتا تھا، آرمی چیف ایسے تھا نا، جو پارٹی آتی تھی وہ 90 پہ حاضری تھی، جو 90 آج سیل پڑا ہوا ہے. جو پارٹی آتی تھی 90 پہ حاضری دیتی تھی، لندن جا کے ملتی تھی. چیف منسٹر جا کے پہلے لندن حاضری دیتا تھا، پھر 90 پہ آتا تھا. ایسے ہی پورے صدر آتا تھا، ہر آدمی وہاں جاتا تھا. 90 ایسا تھا کہ وہاں جا کے آپ حاضری دو تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہے. ایک دور ایسا تھا کہ پیر پگارا کے حاضری دیا، اس طرح تھا پورے ملک میں. وہ اپنا ان کا جب یہ آپریشن شروع ہوا تو ان کا تھا مجھ سے کوئی بات کرے، جی. مجھ سے آرمی چیف بات کریں. آرمی چیف نے بات نہیں کی. الطاف حسین صاحب نے کہا اچھا مجھ سے ڈی جی آئی ایس آئی بات کریں. ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی بات نہیں کی. انہوں نے کہا مجھ سے کور کمانڈر بات کریں. یہ شروع میں یہ چل رہے تھے مذاکرات، یہ ہو رہے تھے. انہوں نے کور کمانڈر بھی بات نہیں. ڈی جی رینجر مجھ سے بات کریں، انہوں نے بھی بات نہیں کی. انہوں نے کہا آپریشن تو چل رہا ہے، آپریشن چلے گا. جی. اس کے بعد وہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہ پھر کہتے ہیں نا پھٹ پڑے، اپنا ٹیمپر لوز کر گئے. اور اس کے بعد ان کی تقریریں بند، چھاپا، سب کچھ ہو گیا. آخر میں پھر وہ بڑھتا گیا، معاملہ بڑھتا گیا. طبیعت بھی ٹھیک نہیں، وہ بڑھتا گیا. آخر میں وہ ان کی ویب سائٹ بھی بند. ایون جو واٹس ایپ کے اوپر پوری تقریریں آتی ہیں وہ بھی کٹ کٹ کے کچھ لوگ پوری تقریریں بھیج رہے تھے، وہ بھی اریسٹ ہو گئے سارے. ان کے ٹوٹے چلنے شروع ہو گئے، ایک حصہ 1 منٹ کا پوری تقریر ان کی جو آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی. یعنی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اتنی گرفتاریاں ہوئی کہ واٹس ایپ پہ وہ حصہ جہاں پہ وہ گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں بہت زیادہ، وہ حصہ بھی پاکستان میں واٹس ایپ پہ نہیں آتا. ان کو بتایا جاتا ہے کہ سر پوری تقریر پورا پاکستان سن رہا ہے. یہ سیاست میں ہوتی ہے. یہ جو آپ کے درباری گھسے ہوتے ہیں نا، الطاف حسین صاحب کو بتایا جاتا ہے سر آپ کی تقریر پورا پاکستان سن رہا ہے، اور یہاں وہ چھوٹے چھوٹے ان کی تقریر کا وہ ادھر پپی ادھر پپی وہ چل رہا